بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا، اور ہم سے جو عبادتیں ہو سکی ہے ہم نے اپنے خالق کائنات رب العالمین کے سامنے اس نذرانے کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، تلاوت کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہمیں ایک بامقصد طریقے سے عنایت فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو لگانا بہت مشکل ہے۔ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، یہ مشہور ہے، لیکن 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے محبت رکھتا ہے۔ وہ 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کرنا جانتا ہے۔ اس کی شان رحیمی اور شان کریمی بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت عطا کی، خوش قسمتی عطا کی، رات کو سحر کے ٹائم پر اٹھ کر اپنے خالق اور مالک کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ بندہ مومن پر اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے کہ میرا حکم ہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ 4 یا 5 بجے رات کو اٹھ کر سحر کرنا ہے،
تو وہ سحر کو سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جو ہے کھانے کے لیے تیار ہے۔ سحر اگر اس کے لیے ثواب ہے تو ظاہر ہے کہ افطار بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک بندہ مومن جو ہے جب افطار کے وقت دسترخوان لگا ہوا ہے، سامنے ہر چیزیں رکھی ہوئی ہے، حلال غذائیں ہیں، اور ان ساری حلال غذاؤں کو سامنے ہاتھ سے چھوتا ہے، ادھر سے ادھر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا مجال ہے اس کی کہ وہ اپنے منہ تک کے اس غذا کو لے کر چلے جائے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، میرا بندہ 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے سے بھوکا اور پیاسا رہا، اور اب اس کے سامنے حلال غذا ہے پھر بھی کھا نہیں رہا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ امر ربی کا جو ہے پابند ہونا چاہتا ہے۔ میرے رب کا حکم ہوگا افطار کرو، کھاؤ تو میں کھاؤں گا، اور انتظار کرتا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے اعتبار سے بڑے بڑے عمرہ اور بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کی کروڑوں کی گھڑیاں رہتی ہے، ان کی گھڑی میں ٹائم ہو گیا ہے، لیکن مسجد کی گھڑی میں اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو وہ انتظار کرنے کو تیار ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ 2 منٹ ابھی باقی ہے، 1.5 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، کوئی بندہ مومن لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، یہ نہیں کہتا ہے کہ میری رادو گھڑی کے اندر جو ہے ٹائم ہو گیا، میں تو افطار کر لے رہا ہوں، بلکہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اس کے باوجود رک رہا ہے۔ چلو ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس ہے، اس کے باوجود رک رہا ہے۔ یہ بندے کی صفت اور بندے کا یہ جو نقشہ ہوتا ہے افطار کے وقت میں، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبودیت کے لیے، اللہ کی معبودیت کے لیے، اللہ کے امر کے لیے کس قدر منتظر ہے، کبھی اجلت نہیں کرتا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور آپ خاص دیکھیں گے کہ کھانے پینے کے ٹائم پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ افطار کے وقت میں کوئی لڑائی جھگڑا آپ کو ملے گا نہیں۔ ہر آدمی اپنے سامنے کی چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اگرچہ کہ وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ لڑائی کا خاتمہ ہے، محبت کو تقسیم کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، اپنے پاس کی کھجور جو ہے دوسرے کو منتقل کرنے کو تیار ہے، اپنے پاس کی غذا دوسرے کو دینے کو تیار ہے، ایثار و قربانی کا مظہر بنا ہوا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلے ہمیں 30 دن تک کے دیے اور ٹریننگ دی ہے، گویا سحر کے وقت کی ٹریننگ اور افطار کے وقت کی ٹریننگ، یہ 2 ٹریننگ جو ہے اس بندہ مومن کو سارے انسانوں میں امتیازی حیثیت دلاتے ہیں۔ وہ امتیازی حیثیت کیا ہے؟ یہ بندہ مومن جو ہے اپنے رب کا حکم مانتا ہے، اور وہی چیز، وہی اسپرٹ، وہی بش جو اس نے پورا مہینہ سحر اور افطار کے وقت میں کی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے۔ جب بھی عام دنوں میں اللہ کا حکم ہوگا تو وہ استعمال کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ رک جائے گا۔ ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے، ہاں کر دے وہ تم کرو، اور جس سے منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ یہ زندگی اگر ہماری بن جائے تو دنیا میں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو پابندی کے اعتبار سے ادا کرنے والے بہت کم خوش نصیب ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے کوتاہیاں کی، غلطیاں کی۔ وہ کوتاہیاں کیا تھی کہ 3 دن تراویح پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، 10 دن تراویح پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، قرآن شروع کیا اور اس کو مکمل نہیں کیا، قرآن شروع کیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ روزے بھی جو ہے چند رکھے اور چند چھوڑ دیے۔ ایک وہ شخص کو دیکھیے کہ جس کو ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ آپ روزے مت رکھو، وہ بیچارہ کوشش میں ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ ایک وہ معصوم بچہ جس کو پورے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ روزہ مت رکھو، لیکن وہ روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے، وہ سحر میں اٹھانے کی ضد کر رہا ہے۔ اور ایک ہٹا کٹا مسلمان، ایک تندرست مسلمان، ایک تندرست نوجوان، اسے تھوڑا سا عذر ہے اور اس عذر کو بہانہ بنا کر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ تم نے چھوڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے، پوری زندگی اگر تم روزہ رکھتے رہو گے تو اس کا ثواب نہیں کما سکتے جو تم نے چھوڑا ہے یا توڑا ہے۔ پوری زندگی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اس شان سے نہیں ادا ہوگی، اس ثواب سے نہیں ہوگی، اس اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا قابل احترام مبارک مہینہ تھا، جس میں ایک ایک نیکی جو ہے بڑی قیمتی تھی، نیکیوں کا سیزن تھا، اس میں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی وبال جان بن سکتی۔ اس لیے افسوس کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ خوش نصیب جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، آج جب آتے ہیں عیدگاہ میں، عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالی ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ حاکم الحاکمین رب العالمین ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ان انسانوں کو پہچانتا ہے جس نے رمضان کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اب اس کو جو ہے اللہ تعالی انعام دے رہے ہیں۔ میرے جاہ جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے شان علو مرتبت کی قسم، تمہیں تراویح اور روزوں کے بدلے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تم یہاں سے مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بندہ مومن کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے۔ یہ بندہ مومن پوری دنیا کے اندر جو ہے، جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، حالات ہے، اصل میں ہماری کوتاہی ہے۔ قرآن کے اندر یہ جتنے حالات آ رہے ہیں، جنگوں کے حالات ہیں، بربادی کے حالات ہیں، ایٹم بم بانا جا رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے مناظر کو قرآن سے پوچھو تو قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا ہے وہ تمہارا اپنا خود کا کمایا ہوا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پر بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے باطل کیسے سر اٹھا رہا ہے، ظالم حکمراں کیسے دعوے کر رہے ہیں، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہماری اپنی مٹھی کے اندر کر لیں، پوری دنیا میں ہماری حکومت چلنے لگے،
ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے، خدا پاک کی قسم اللہ کے مقابلے میں آنے والا کبھی بھی ٹک نہیں سکتا۔ بظاہر نقصان ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود برباد ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ اور روس، امریکہ اور اسرائیل جس طریقے سے اس معصوم روزے داروں کے اوپر بموں کی بارش کر رہے ہیں، راکٹ برسا رہے ہیں، ہماری وہ بربادی لا رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مظلوم کی آہ سے یہ سارا برباد ہو سکتا ہے، ایک مظلوم کی آہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم، اتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا وہ رائفل کی گولی ہے جو کبھی نشانہ نہیں چوکتی ہے، لیکن ایک مظلوم کی بددعا نہیں لگ رہی ہے۔ اتنے خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے، اتنے حج اور عمرے پہ جانے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے، اتنے اللہ کے دربار پر حاضری دینے والے، اتنے سارے لوگوں کی بھی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں مذہب جو ہے، مذہب کو جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں اپنایا ہے۔ اسلام کو جیسے اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان آج کے دور میں اسرائیل اور امریکہ کی روم کے اندر ہے، ان کی اتباع مت کرو۔ یہ سارے دنیا کے عام ممالک جو ہیں انہی کی چاہت میں پڑے ہوئے ہیں اور انہی سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ کھانے کعبہ میں نظر آتے ہیں، بظاہر وہ بیت اللہ میں مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی امیدیں امریکہ سے لگی ہوئی ہیں، اسرائیل سے لگی ہوئی ہے کہ یہ مدد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر بہت بڑی بڑی جگہیں دی ہے، کہیں 10,000 امریکی فوج ہے، کہیں 50,000 امریکی فوج ہے، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دیے بھتہ سب کچھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے یہ تیار ہے۔ اللہ کے اوپر سے نظریں ان کی ہٹی ہوئی ہیں۔ ایک ہے اسلامی ممالک کا ہونا، عربوں کو آپ اسلامی ملک کی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دستور اور دین کے دستور اور مذہب کے دستور کے لحاظ سے حکومتیں ان کے پاس نہیں۔ حالانکہ ان کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں گے، ایک اہل اللہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کو اگر دیکھیں گے آپ تو اس کے الفاظ کو اگر پڑھیں گے آپ تو اس کی حقیقت سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ امریکہ میں جتنے الفاظ ہیں الف میم رے یہ کاف ہے، فرمایا کہ اس کو آپ الگ الگ پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ میں مکاری کے تمام حروف ہے۔ مکاری لکھیے آپ، روس اسے پلٹ دو تو فرمایا کہ سین واو رے صوبہ بن جاتا ہے۔ وہ ان کی کوئی حقیقتیں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت جو اللہ نے ایمان والے کو دی ہے، اصل میں ایمان والے نے اس اصلی طاقت کو چھوڑ کر شو پٹ کیا۔ خالی داڑھی اور ٹوپی رکھ لینے سے، خالی ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ نام رکھ لینے سے اسلام کا کام نہیں چلنے والا ہے۔ ابراہیم کے گھر کے اندر زنا ہو، اسماعیل کے گھر کے اندر جو ہے شراب خوری ہو، موسیٰ کے گھر کے اندر جو ہے چرس اور گانجے کا دھندا ہو، یہ کب ہو سکتا تھا؟ یہ کر سکتا ہے کوئی انسان؟ اور کتنا مذاق اڑاؤ گے نام تمہارا تمہارے ماں باپ نے اتنا بہترین رکھا کہ کبھی تم اگر نام پر غور کرتے اور اس کی سوانح کو موسیٰ علیہ السلام کی پڑھ لیتے تو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا تھا۔
لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج چاروں طرف سے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے خون خیر بھیڑیوں کی طرح خون چوسنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم صرف یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر اس پر دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے مرے ہوں گے، اتنے مرے ہوں گے، اتنے مرے ہوں گے۔ کون انصاف کا زمانہ ہے کہ صحیح انداز میں جو ہے تمہیں رپورٹ کرنے والا ہے؟ یہ بولتے ہیں نا کہ 1000 بم ڈالے گئے اور مرے کتنے؟ 50 مرے۔ کبھی یقین کر سکتے ہو؟ کبھی یقین کر سکتے ہو؟ نہیں۔ ہزاروں لاشیں، لاکھوں لاشیں، لاکھوں لاشیں، پورے کے پورے خطے کو برباد کر دیا گیا۔ وہ تو ان کے سینے میں، چند لوگوں کے سینے میں وہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا معرکہ رکھا ہے۔ حق پر جو بھی رہے گا تھوڑی پریشانی ضرور جائے گی، لیکن اس کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا اور اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید۔ دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تھی، اس کا ایک ہی جملہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ سر کٹا سکتے تھے لیکن سر جھکا نہیں سکتے تھے۔ اور آج پورے مسلمان سر جھکانے کو تیار ہے، سر کٹانے کو کوئی بھی تیار ہے۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مال دو، مال نہیں ہے، وقت دو، وقت نہیں ہے، فلاں قربانی دو، نہیں ہے۔ ہر چیز کے سلسلے میں یہ مسلمان جو ہے، وہ جو متحدہ ایک پلیٹ فارم تھا، جو سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ایمان والا رہتا تھا کہ اگر کسی کے ایک بدن کے حصے میں اگر سوئی چپ جائے، سانپ چپ جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا تھا۔ آج ویسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو، لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، ٹی وی پر سارے مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو اچھی اچھی ڈشیں چاہیے۔ دنیا کے اندر انقلاب لانے والی کوئی اگر قوم ہے، زندہ قوم ہے، تو وہ صرف ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان پاورفل ہو، ایمان اتنا پاورفل ہو جیسا کہ افطار کے ٹائم پر تھا۔ ابھی 2 منٹ باقی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ حلال غذا ہے، پانی خود حلال ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے، 2 گھونٹ پانی پینے کو تیار نہیں، 2 لقمہ لینے کو تیار نہیں۔ یہ پاورفل ایمان، خوف خدا اس وقت جو اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو اس کے دل کے اندر ہے، وہ افطار کے موقع پر وہ منظر دیکھتے رہو گا اور وہی منظر کو دنیا کے اندر پیش کرنے کی محنت کرتے رہو۔ جس دن آپ اس میں کامیاب ہو گئے، پھر دنیا میں کوئی ایمان والے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا، اس سے ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے حالات میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ہر چیز دینے کی توفیق دی، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اور کوشش کرتے رہے اور کوشش کرتے رہنا ہے ہمیشہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات بہت برے سے برے آنے والے ہیں، آپ ذہن میں رکھ لو۔ صحابہ کی زندگی کو سمجھو، کیسے کیسے حالات تھے، بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے لیکن اپنے ایمان پر حرف آنے نہیں دیتے تھے۔ کتنے حالات تھے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جیلوں کے اندر ڈال دیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ایمان اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔
आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा, आग सारी दुनिया के अंदर लगाने दो, लेकिन यही आग मोहताज है अल्लाह के एक हुक्म की। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पर बादशाह नमरूद, ये जो नितिन याहू से बदतर था, ये कर्म से बदतर था, वो नमरूद ने आग लगाने लगाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाना चाहा। पूरे असबाब जलने के हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आता है, इब्राहिम के हम पे तो ठंडी हो जा, कंडीशन बन गई, उनका बाल जो है वो जला नहीं सकी। आज भी पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, चारों तरफ की आग को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने ईमान से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सुन्नतों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने ईमान को पावरफुल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ईद की खुशियां हैं, हमारे बहुत सारे यतीम गरीब भाई जो है यहाँ लंगर खाने के अंदर आते हैं, उन्हें खाने का नज़्म किया जाता है, दवाखानों में ले जाकर खाना पेश किया जाता है। एक सिलसिला लंगर खाने की तरह बुजुर्गाने दीन ने जो लगाया था, वो सिलसिला यहाँ मस्जिद जमील बेग के अंदर लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नौमे दिरमे सुपने आप थोड़ा थोड़ा जो मदद करते हैं, कतरे कतरे दरिया बनता है, और आप आकर देखेंगे कि 2-2 हजार लोग जो है यहाँ खाना खाकर मुफ्त में जाते हैं। आइए अपने इस के लिए भरपूर ताउन फरमा दीजिए और कोशिश कीजिए 2 चीजों की। एक तो ये है कि हम जिस रास्ते से आए हैं, थोड़ा सा रास्ता बदल कर हमको जाना है। हम रास्ते से आए हैं, किसी वजह से हमने छोड़ दिया है, तो जाते वक्त भूलिए मत, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरे ये कि सदका फित्र जो है, जिन लोगों को अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, मालदार है, ज़कात देते हैं, उनके ऊपर सदका फित्र वाजिब है। किसी वजह से आते वक्त नहीं दे सके हैं, तो जाने के बाद सबसे पहला काम सदका फित्र अदा करना है। तीसरी चीज ये है कि आज जो है ईद की खुशियां हैं, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा अमल मत करो कि जिसकी वजह से मुसलमानों का त्योहार बदनाम होने लगे। अपने नौजवानों पे कंट्रोल रखो, अपने बच्चों पे कंट्रोल रखो, अपनी बच्चियों पे कंट्रोल रखो। इस्लाम और मुसलमान बहुत बदनाम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, थोड़ा तो समझ लो। आज बुर्के पहनकर मर्द आदमी गैर मुस्लिम वो भीख मांगने के लिए आ रहा है, बुर्के पहनकर गैर मुस्लिम औरतें वो भीख मांगने के वास्ते आ रहे। प्रोफेशनल मामला हो गया है, और हम ऐसे लोगों को जमा करके सदका फित्री या ज़कात देने को, खैरात देने को और फोटो उतार देने को ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अपने घर के पड़ोसियों को देखो, अपने महल्ले के पड़ोसियों को देखो, वो बेचारे जो खुददान है मान नहीं सकते, उनके घर पे शीर-खुरमे का सामान नहीं पहुंचा होगा। आप बुलाइए, गरीब घरों तक के पहुंचिए, या गरीब घरों तक के शीर-खुरमा पहुंचाइए, उनको अपनी खुशियों में शरीक कीजिए। ये आपका मोमिनाना किरदार अल्लाह को बहुत पसंद आता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तो मुसलमानों के साथ रवादारी, अच्छे से सुलूक करना आज के दिन। इसी तरीके से अगर हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, तो उस गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छा सुलूक करने की कोशिश करना। इस मुल्क के अंदर हालात जो है, उस मुल्क के हालात के ऊपर आप नजर रखो। आज भी हमारे भाई जो है ऐसे यानी खतरनाक में और खौफ के माहौल में ईद की नमाज को जा रहे हैं कि मालूम नहीं है कि हम घर को वापस जाएंगे तो हमारा घर बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। कितने खतरनाक हालात हैं। इन खतरनाक हालात का मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान को पावरफुल करके और खौफ खुदा अपने दिल के अंदर बिठाकर ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।